دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ جس مسلمان پر فرض ہوتی ہے اس کو ادا کرنی چاہیے۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ اپنے مال کو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا اس سونے اور چاندی کو، اس کے مال کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس کے چہرے اور اس کی پشت کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اب اس کے سبب آپ جہنم کا عذاب کا جو ذائقہ ہے وہ چکھو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، بہت ساری احادیث زکوٰۃ کے حوالے سے وارد ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت خدمت میں حاضر ہوئی، اس کی بچی نے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ پسند کرتی ہو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس عورت نے فوراً وہ دونوں کنگن اللہ کے راستے میں وقف کر دیے، کہا کہ یا رسول اللہ اس کو پیش کیجیے اور قبول کیجیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے یہ خوشی سے ادا کرنی چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کریں گے اللہ رب العزت اتنا ہی اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو چیز آپ لینا چاہتے ہو اس چیز کو تقسیم کر دو، اس چیز کو بانٹ دو۔ عزت لینا چاہتے ہو لوگوں کو عزت دو، پیسہ چاہتے ہو تو لوگوں میں پیسہ صدقہ اور خیرات کر دو، اس کو بانٹ دو۔ اللہ رب العزت آپ کے پیسے کے اندر برکت دیں گے اور وسعت دیں گے آپ کے مال کے اندر، آپ کے رزق کے اندر۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے یہ کس پر فرض ہوتی ہے؟ فرمایا جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اور جو صاحب نصاب ہوا ہے اس کے اوپر ایک سال گزر جائے۔ صاحب نصاب کون سا بندہ ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے؟ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ یوں سمجھیے کہ جس کے پاس سونا ہو 7.5 تولے ایک چیز، دوسری چیز یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں۔ اب 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے بھی نہیں ہیں، اتنا مال تجارت ہو اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر، یہ صورتیں ہو گئی۔ اب آئیں دوسری طرف، یا اس کے پاس سونا ہو، کچھ پیسے ہوں کہ دونوں کو ملایا جائے اور 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے ایک چیز۔ دوسرا سونا اور چاندی ہو، دونوں کو ملایا جائے 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت ہو جائے۔ اسی طرح چاندی ہو یا کچھ پیسے ہوں، اسی طرح سونا، چاندی، نقدی یعنی کہ کرنسی، اور اسی طرح مالی تجارت، چاروں کو ملایا جائے تو 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزرا ہو۔ اب سال کیسے گزرا ہو اس کو سمجھنا ہے کہ فرض کر لیں کہ 6 اپریل کو آپ کے پاس اتنے پیسے آئے کہ آپ 52.5 تولے، اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر جب پہنچی، اگلے سال 6 اپریل تک یہ آدمی صاحب نصاب رہنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر پیسے زیادہ ہو گئے ہیں تو ساروں کے اوپر تو سال گزرا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بس صاحب نصاب جو ہے اس کے اوپر سال گزرنا چاہیے۔ اگر 5 تاریخ کو آدمی کے پاس زائد پیسے آ جاتے ہیں، صاحب نصاب جتنوں پر ہوا تھا اس سے زائد تھے، اور سال کے اندر کم اور زیادہ ہوتے رہے، آخری دن میں دیکھا جائے گا کہ اب اس کے پاس پیسے کتنے ہیں۔
اب یہ سونے کو اس کے پاس جو چاندی ہے، اس کے پاس جو نقدی ہے، اس کے پاس جو مال تجارت ہے، اس کے پاس اس طرح جو پلاٹ ہے، سب کی مالیت کو یہ اکٹھا کرے گا، اور اس کے بعد اس میں سے اگر کسی سے اس نے قرض لیا ہوا ہے اس کو یہ نکالے گا، اس مہینے کے اخراجات کو نکالے گا، نکالنے کے بعد اس کے اندر سے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرے گا؟ جتنی مالیت ہے اس کو 40 پہ یہ تقسیم کر لے گا۔ بڑی آسان سی چیز ہے، یعنی کہ 100 کے اوپر 2.5 روپے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہ زکوٰۃ نکالے گا۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ 4 اہم چیزیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک چیز ہو اور ساتھ تھوڑا سا سونا ہو، یا خالی پیسے ہوں جو 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتے ہوں، تو یہ زکوٰۃ کا نصاب تھا۔ اب یہ زکوٰۃ ہم نے کس کو ادا کرنی ہے؟ اس حوالے سے، یا کوئی مکان بنا کر کے کرائے پر دیا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ پیسے جمع کرتے کرتے سال جب گزرا تو صاحب نصاب ہو کر کے سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح زمین بہت زیادہ ہے کسی کے پاس مربوں کے حساب سے، اس کے اوپر زرعی زمین کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر عشر ہی ہوگا، اناج کی صورت میں، غلے کی صورت میں، پھل کی صورت میں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جس آدمی جو دکاندار ہے، یہ اکثر دکاندار یہ کرتے ہیں کہ وہ 7 سال پورا زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، یا کوئی اور بھی آدمی اگر پورا سال بعض ساتھی رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کو متعین کیا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، رمضان کے اندر بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں جو دن، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی ضرورت مند یا حاجت مند نظر آتا ہے، آپ نے اس کو ادا کر دی زکوٰۃ، تو یہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اکثر دکاندار حضرات اسی طرح کرتے ہیں کہ پورا سال وہ تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں اور اس کو لکھتے رہتے ہیں، سال کے اخیر میں وہ اس زکوٰۃ کو حساب کرتے ہیں، جتنی زکوٰۃ ادا کر لی ہوتی ہے فبیہا، جو رہ جاتی ہے اس کو ادا کر لیا جاتا ہے۔ تو پھر گزارش ہے کہ زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت سمجھیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے مال جیسی دولت اور نعمت عطا کی ہے، تو اس میں سے جو اللہ رب العزت آپ سے چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ ہم ادا کریں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ کریں، اپنے مال کے زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کے اندر پاکی حاصل کریں، زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کو خوش کریں، زکوٰۃ کے ذریعے سے غریب مساکین ان لوگوں کی دعائیں لیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے اللہ کو، اپنے خدا کو راضی کریں، زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم جنت کو حاصل کریں۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے اس کو نفع ہی نفع ہے، نقصان کی امید نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے میں دنیا کے اندر بھی آپ کو عطا کروں گا، اور کل آخرت کے میدان محشر میں وہاں پر جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر جب لوگوں کو میری ضرورت ہوگی، وہاں پر میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کر